السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. حدیث جو ہے ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم بھی اور دوبارہ بھی اس کو پڑھتے ہیں. 3866 ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، ما حبست الشمس علی بشر قط، کبھی بھی سورج کسی انسان کے لیے نہیں رکا، کبھی بھی. قط کا مطلب ہے not at all. الا علی یوشع ابن نون، ہاں یوشع بن نون کے علاوہ، لیالی سار الی بیت المقدس، یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہ وہ بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے تھے، جب وہ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو سورج کبھی نہیں رکا. اور اس کو ہم نے پچھلی دفعہ بڑی تفصیل سے یہ والا قصہ پڑھا تھا کہ یوشع بن نون جو ہے وہ جہاد میں مصروف تھے اور وہ ٹائم نماز کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہا تھا. تو یوشع بن نون نے سورج کو مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو تم بھی مامور ہو، میں بھی مامور ہوں، یعنی میں بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں اور تم بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہو، تو ایسا کرو کہ ذرا ٹھہر جاؤ. اور واقعی جناب والا اللہ تعالیٰ نے فتح بھی نصیب فرمائی اور پھر انہوں نے نماز بھی پڑھ لی. چلیے جی نیکسٹ حدیث. جی 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 نیکسٹ حدیث. تھینک یو. اچھا جی، شیطان ایک جوتے میں چلتا ہے اس لیے، اوپر کیجئے بیا، ابھی میری اسکرین پر یہ سیٹ نہیں ہوا نا. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابی ہریرہ کے یہ ہم کر رہے ہیں. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جس وقت انسان جلدی میں ہوتا ہے، انسان جو ہے ڈس اورینٹیڈ ہوتا ہے، فوکس نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس وقت ایک جوتا پہن کے گھسٹ گھسٹ کے چلا جاتا ہے. اچھا، علیکم بالسکینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے انا جو ہے نا تسکین، تسلی، ٹرینکولیٹی اور فوکس اور جلدی اور گھبراہٹ اور ٹینشن، یہ سب جو ہے نا شیطان کی طرف سے. تو مسلمان کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ضروری ہے کہ وہ صحیح طرح سے جو ہے اچھے. اچھا جی، تو بات یہ ہوئی کہ جو ہے یہ دیکھیے ذرا، یہاں پہ ایک حدیث بھی سامنے آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمشی احدکم فی نعل واحد، تم میں سے کوئی بھی ایک جوتے میں نہیں چلیے، یا تو دونوں جوتے پہنے یا دونوں ہی اتار دیں. ٹھیک ہے، تو بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو کمپوز کرنا چاہیے، اپنے فوکس کو ریگین کرنا چاہیے. یہی طریقہ ہے چیزوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے لے کے چلنے کا. چلیے جی، اوپر کیجیے بیا. ایک منٹ میں ذرا نقاب ٹھیک کر لوں، نقاب تھوڑا میرا خراب ہو رہا ہے. اچھا جی، ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے جی، یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس سور پھونکنے والے فرشتے کی کیفیت. ان ابی ہریرہ، ابی ہریرہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان طرف صاحب السوری منذ وکل به، جو بندے کا حال ہے نا، جس سور پھونکنے والے کو جو ذمہ داری جب سے دی گئی ہے، منذ وکل به، جب سے اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، مستعد ينظر نحو العرش، تو وہ اس وقت سے تیار ہے اور اس کی نظر ٹکی ہوئی ہے عرش برین کے اوپر، مخافت اس ڈر سے ان یؤمر قبل ان یرتد الیہ طرفو، کہ اگر وہ ذرا سی بھی ادھر ہوا اور کہیں اللہ کا حکم آ گیا تو کہیں دور نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، کأن عینیہ
کوکبانی درریان، بالکل اس کی آنکھیں ایسے ہو چکی ہیں جیسے کہ دو چمکتے ہوئے ستارے ہیں. ستارہ آپ کو پتا اپنی جگہ پہ ٹک جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بس ٹمٹماتا رہتا ہے، تو اس کی نظریں ایسے عرش برین کے اوپر لگی ہوئی ہیں. چلیے جی بیا اوپر کیجئے، بیا ذرا وقت کے ساتھ ساتھ اونچا کیا کیجئے. ٹھیک ہے، اب آگے آئیے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ جو ہے نا بہت عظیم چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ دو جگہ پہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت آ گئی اور جو ہے نا چاند پھٹ کے. اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم، انسانوں کے لیے ان کا جو حساب ہے وہ آ گیا. چلیے جی آگے دیکھیے. 100 افراد کے قاتل کی توبہ. عن ابی سعید قال، ابی سعید کہتے ہیں لا احدثکم الا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں وہ نہیں بتاتا مگر جو میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. سمعته اذنایا، میرے دونوں کانوں نے سنا، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے اس کو یاد کیا. ان عبدا قتل 99 نفسا، ایک بندے نے 99 قتل کیے. ثم عرضت له التوبہ، پھر کیا ہوا کہ اس کو توبہ کا خیال آ گیا. فسأل عن اعلم اہل الارض، اور پھر وہ گیا کہ زمین کے جو تھے نا بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کے پاس گیا. فدل علی رجل، انہوں نے اس کو بھیجا ایک آدمی کی طرف. وفی روایت راہب، کسی نیک راہب کی طرف بھیجا. فاتاہ، اس کے پاس آیا. فقال، تو اس نے کہا انی قتلت 99 نفسا، میں نے تو 99 بندے مار دیے ہیں. فہل لی من توبہ، تو کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ قال بعد قتل 99 نفسا، اس نے بڑا جو ہے نا طنز سے سوال کیا. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یوں کر کے کہا ہوگا نا. تجھے یہ نہیں توبہ کا خیال اب آیا جب کہ 99 قتل تو کر بیٹھا ہے. قال فانتضا سیفہ، اس نے کیا ہوا کہ اپنا نکالی تلوار. فقتلہ بھی، اس طنز کے جواب میں اس کو بھی غصہ آیا اور اس کو قتل کرنے کی عادت تھی، اس نے اس کو بھی مار دیا. فاکمل به 100، اور اب 100 پورے ہو گئے. ثم عرضت له التوبہ، اس کے بعد پھر دل کے اندر خیال آیا. اچھا یہاں پہ اس قصے کا ہم سب کو پتہ ہے. تھوڑی سی دو باتوں کی طرف توجہ کیجیے گا. ہماری جو سائیکالوجی ہے نا وہ کہتی ہے کہ بیہیویئر پیٹرن بن جاتا ہے اور ریلیز ہوتے ہیں وہ ہارمونز ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے نا وہ ایک طرح سے اپنی فزیکیلٹیز کا قیدی بن جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس سے جرم ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے لوگ عادی مجرم ہوتے ہیں، لوگ عادی قاتل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے توبہ کرنا ممکن نہیں ہوتی. لہٰذا ان کو سزا نہ دو، ان کو بیمار کے مارے میں. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ضمیر ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ دماغ جو میں کہا کرتی ہوں، دماغ تو صرف کنٹرول روم ہے. دماغ کو جو آرڈرز ہیں نا وہ ہمارے دل کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ آرڈرز آتے رہتے ہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ یہ جو ہے نا نفس اللوامہ، جو انسان کو مستقل ملامت کرتا رہتا اور کبھی کبھی مرتا نہیں، یہ نفس وہاں پر ہوتا ہے، اور یہ انسان کو پھر توبہ کے اوپر لے کے آتا ہے. تو یہ بندے کو جو ہے نا ایک دفعہ توبہ کا خیال آیا، پھر دوبارہ توبہ کا خیال آیا. پھر دوبارہ اب وہ بندہ تو مار بیٹھا تھا. فسأل عن اعلم اہل الارض، اور علماء کے پاس پھر گیا، بندے ڈھونڈنے لگ گیا میں کیا کروں. فدل علی رجل عالم، اگین انہوں نے ایک آدمی عالم آدمی کی طرف اس کو بھیج دیا. فاتاہ، اس کے پاس آیا. فقال، اور کہا انی قتلت 100 نفس فهل لی من توبہ، کہنے لگا 100 مار بیٹھا ہوں، میرے جیسے کی بھی توبہ ہو جائے گی. فقال ومن یحول بینک وبین التوبہ، اس نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تیری اور تیری توبہ کے درمیان کوئی حائل بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس نے یہ جواب دیا، اور بڑا اچھا سا جواب دیا اس نے اس طرح کر کے کہ کس کی جرت ہے، ٹھیک ہے، کس کی جرت ہے کہ وہ تجھے توبہ نہ کرنے دے. ٹھیک ہے نا، یہ ہے شیطان کا دھوکہ. آ جائیے اس بات کی طرف. شیطان سب سے پہلے انسان کو پکڑتا کس بات پہ ہے کہ تم جو ہو نا اتنے تو گناہ کر بیٹھے ہو، کتنی توبے کر کے توڑ بیٹھے ہو، اب کیا فائدہ؟ بدنام مایوسوں کو کہتا ہے نہیں. شیطان کہتا ہے اس توبہ کا کیا فائدہ جو کل تم نے توڑ دینی ہے. نہیں، یہی جواب ہے اس بات کا کہ کس کی جرت ہے وہ اللہ کی رحمت کو محدود کرے کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد تیری توبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے کیا ہوا کہ چلیے خیر آگے دیکھیے. جو وہ عالم تھا اس نے پھر اس کو حکم دیا، اخرج من القریۃ الخبیثۃ التی انت فیہا الی القریۃ الصالحہ، پھر چل اپنا ماحول بدل، اپنا جو ہے نا یہ گندی بستی سے نکل کے صاف اچھے لوگوں کی بستی کی طرف چلا جا. یہاں سے ہمیں ایک اور رسول کا پتہ لگا کہ آپ کو جو ہوتی ہے نا
اپنی سراؤنڈنگ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی صحبت چاہیے ہوتی ہے نیک کام کرنے کے لیے. رہو تو آپ سیریل کلرز کے درمیان گینگز کا حصہ ہو اور وہ میں نے توبہ کرنی ہے، نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ وہ توبہ کرنے دیتے ہیں، اور ہوتے بھی پیسمسٹ ہیں اور ہوتے بھی ڈس اپوائنٹڈ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تو کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ بہرحال عالم نے اس کو کہا کہ توبہ تو کر سکتا ہے لیکن تو چلا جا اس بستی کی طرف جو کہ اچھے لوگوں کی بستی ہے. مسجد میں بیٹھ کے دیکھیں ایک دم جرم کم ہو جاتے ہیں. اچھا اس کے اندر نا لوگ کیا کہتے ہیں، پردے والیوں کی آپ نے کیا بات کرنا ہے، ان کے بھی بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں. اچھا جی آپ نے جی وہ مسجد کی کیا بات کرتے ہیں، لوگ تو مسجد سے جوتے چورے کر کے لے جاتے ہیں. ایک سینما ہو گیا اور ایک جو ہے مسجد ہو گئی. ان دونوں کے اندر جرائم کا زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے. ڈیٹا کلیکٹ کر کے دیکھ لیجئے. پردے والیوں کی خرابیاں جو ہیں وہ اور جو ہے نا پردے کرنے والوں کے ساتھ جو خرابیاں ہیں ان کے اندر زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے اور اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. بہرحال چلیے کیا ہوا، کذا و کذا اس طرح کی باتیں ہوتی رہی. فإن بها أناس يعبدون الله، تو فلاں فلاں بستی میں چلا جا اور وہاں پہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد ربک معهم فیها، تو تو بھی اپنے رب کی ان کے درمیان بیٹھ کے عبادت کر. ولا ترجع الى ارضک فانها ارض سوء، اور دیکھ اپنے گھر واپس نہ آنا کیونکہ یہ گندے لوگوں کی بستی ہے. اس شیطانی بستی میں واپس نہ آنا، تجھے دوبارہ کر لیں گے. یہ جو لوگ جو گینگز وغیرہ کے ہوتے ہیں اپنے حصہ دار، ان لوگوں کا تو مسئلہ یہ ہوتے ہیں نا کہ ان کے جو گینگسٹرز ہوتے ہیں ساتھی، وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اس نے توبہ کر لی تو ہمیں کون پیچھے سے رہنے دے گا. تو یہ آپ کو پتہ ہے توبہ کرنے والے کو مار بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال اس نے کہا کہ اس گھر بستی میں واپس نہ آنا. قال فخرج الى القرية الصالحة، ٹھیک ہے. پھر ہوا کیا کہ وہ بندہ جو ہے نا اچھے لوگوں کی بستی کی طرف چلا گیا. فعرض له اجله في بعض الطريق، اور پھر کیا ہوا کہ اس کی جو ہے موت آ گئی رستے میں. ٹھیک ہے. اچھا جی. فناء بصدره نحوها، اب وہ کیا ہوا کہ سینے کے سہارے سے رکھ کر پہلی زمین سے تھوڑا سا دوسری زمین کی طرف ہو گیا. موت آنے لگی، اس نے پھر بھی اپنی جد و جہد نہیں چھوڑی، سینے کے سہارے سے رکھ کر تھوڑا آگے ہوگا. قال فاختصمت به الملائکۃ الرحمۃ وملائکۃ العذاب، تو کیا ہوا، جھگڑا ہو گیا رحمت کے فرشتوں کے درمیان اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان. قال فقال ابلیس، یہ قصہ بیان کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ابلیس نے کہا انا اولا بہ، مجھے چاہیے یہ بندہ، یہ تو میرے گروہ میں سے ہے. انه لم یعصنی ساعۃ قط، اس نے ساری زندگی میرے ہی تو بات مانی ہے، میرے علاوہ یہ گیا کہاں پہ، صرف یہ تھوڑا سا یہ 2 منٹ کا جو چل پڑا ہے ادھر، تو اس کی بنا پہ بندہ تو میرا ہی ہے نا، میرے ہی گروہ سے آ رہا ہے. قال فقالت ملائکۃ الرحمہ، لیکن ملائکۃ الرحمہ نے کہا انه خرج تائبا مقبلا بقلبه الى اللہ، نکل تو پڑا تھا نا اللہ کے سامنے اپنی توبہ لے کے، اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہوا اپنے دل کو. وقالت ملائکۃ العذاب، اور ملائکۃ العذاب کہنے لگے انه لن يعمل خیرا قط، اور جو فرشتے تھے عذاب کے وہ کہنے لگے اچھا کام کون سا کیا، سارے کے سارا نام اعمال نامہ کھول کے دیکھ لو، کچھ بھی نہیں. فبعث اللہ عز وجل ملکا فی صورت آدمی، تو کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کے پاس جو ہے نا، اللہ رب العزت نے ایک آدمی کی شکل میں ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا. اب لڑائی ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ آ گیا اللہ کی طرف سے. فاختصموا الیہ، اور وہ کیا ہوا، انہوں نے ساری اپنی بات جو ہے اس کے سامنے پیش کر دی کہ دیکھو جی یہ مسئلہ ہے، تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے. قال انظروا ای القریتین کان اقرب الیہ فالحقوہ باہلہا. اب یہ جو بندہ بیچ میں آ گیا ہے نا، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ دونوں بستیوں کو نہ وہ ماپ لو، ادھر زیادہ ہے کہ ادھر زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا، فالحقوہ باہلہا، تو اس کو جس طرف زیادہ ہوگا اس طرف کر دینا. فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى إلى هذه أن تباعدي، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کو کر دیا قربت کے ساتھ اور اس کو کر دیا دور کے ساتھ. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد بشبر، اب کیا ہوا، انہوں نے ناپا. ٹھیک ہے. اور کیا ہوا کہ دیکھا انہوں نے کہ جو زمین تھی نا اس کو انہوں نے گزوں سے ناپا نا، تو پھر وہ تو اس زمین کی طرف تھا جس زمین کی طرف توبہ تھی، اس کی طرف اللہ نے اس کو لمبا کر دیا نا.
فقبضته ملائکۃ الرحمہ، تو کیا ہوا کہ اس کو رحمت کے فرشتوں نے لے لیا، یعنی ان کے حصے میں چلا گیا. فغفر له، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا. قال الحسن، حسن کہتے ہیں لما عرف الموت، ٹھیک ہے، جب موت نے دیکھ لیا، احتفظ بنفسه، ٹھیک ہے، یہاں سے میں دیکھوں، اچھا ہاں، عرف الموت احتفظ بنفسه، حسن کہتے ہیں کہ جب اس کو لگا نا کہ اب میں مر جاؤں گا، تو اس نے ہمت کر کے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو اور دھکیلا. فقرب اللہ عز وجل منہ القریۃ الصالحہ، تو اللہ نے کیا کیا کہ نیک لوگوں کی بستی کو اس کے قریب کر دیا. وباعد منہ القریہ الخبیثہ، اور برے لوگوں کی بستی کو تھوڑا سا اس سے دور کر دیا. فالحقوہ باہل القریۃ الصالحہ، اور وہ پھر مل گیا جا کے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اچھی بستی کے رہنے والے تھے. وجعلنا للمتقین، نہیں وہ بڑی زبردست دعا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ ہمیں فوت کرنا نیک لوگوں کے ساتھ. یہ ہے جناب نیک لوگوں کا ساتھ اس لیے ضروری ہے. قیامت کے دن گروہوں کے گروہ اٹھنے ہیں اور صفیں بندنی ہیں، گروہ بننی. یہ ہے فلاں گناہ کرنے والا، یہ فلاں نیکی کرنے والا، یہ صدقہ کرنے والا، یہ لوگوں کی حاجات سننے والا، یہ جو ہے لوگوں کے ایکسکیوزز سننے والا، یہ جو ہے لوگوں کے اوپر اکڑ کے چلنے والا، یہ لوگوں کو تانے دینے والا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. چلیے جی اگلی حدیث پہ آئیے، اگلی حدیث پہ آئیے جناب. اچھا جی، فرشتے فرعون کی بیوی پر سایہ کرتے تھے. آسیہ رضی اللہ عنہ کی دعا کی قبولیت. ان ابی ہریرہ موقوفا، ابی ہریرہ فرماتے ہیں ان فرعون اوتد لامرأتی، فرعون کو کہا جاتا تھا ذی الاوتاد. اوتاد کہتے ہیں ان کو میخوں کو. اس زمانے میں سولیاں دینے کے لیے نا وہ لکڑی کے فریم بنائے جاتے تھے، بازو اس پہ پھیلا دیے جاتے تھے اور جو ہے نا ٹانگے اس پہ کر کے تو ان کو کیل ٹھوک دیے جاتے تھے. تو فرعون جیسا جلاد جو ہے، جب سیدہ آسیہ ایمان لے کے آئیں تو کیا ہوا کہ فرعون نے کیا کیا کہ ان کو بھی کیلیں ٹھونک دی. اربعۃ اوتاد فی یدیہا ورجلیہا، دو ہاتھوں میں اور دو پاؤں میں. اور ہوتا کیا تھا کہ اس کو پھر نا سولی کو پھینک دیا جاتا تھا دھوپ میں اور وہ بندہ سسک کے مر جاتا تھا. بہرحال کیا ہوا کہ فرعون نے جو ہے، حق آسان نہیں ہے، آزمائش جو ہے نا وہ حق کے ساتھ ہے. تو ہوا کیا کہ ملکہ، ٹھیک ہے، ان کے فرعون نے 4 میخیں ٹھونکی، 2 ہاتھوں میں 2 پاؤں میں. فکانوا اذا تفرقوا عنہا، جب وہ فرعون والے ذرا سے اسے دور ہوتے تھے، ان سے دور ہوتے تھے ظلم کرتے کرتے، ضللتھا الملائکہ، تو فرشتے ان کو سایہ کرتے. فقالت، اور وہ دیکھتی تھیں کہ فرشتے وہاں پر ہیں تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ میرے لیے گھر بنا دے. گھر ہی تو ٹوٹا تھا، گھر ہی تو خراب ہوا تھا. اس حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے چکر میں گھر ہی تو خراب ہوا، تو اللہ گھر مجھے بھی دے دے اور مجھے فرعون اور اس کے عملوں سے نجات دے دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دے. فکشف لها عن بیتها فی الجنہ، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے پردہ ہٹا کر انہیں ان کا گھر جنت میں دکھایا. اللہ یہ اپنے بندوں کو دکھاتے ہی ہوں گے نا، جب بھی اتنے لمبے چوڑے عذاب اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو نظر آتا ہوگا کہ وہ اس آزمائش کو سہ جاتے ہوں گے. جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، جو اللہ کے بندے جہاد میں لگے ہوئے ہیں، اگر ہر طرف سے مایوسیاں ہی مایوسیاں ہوتی اور کہیں بھی امید کی کرن نظر آتی تو پتہ نہیں کب کے ہتھیار ڈال کے تو ختم کر ہو بھی چکے ہوتے اور یہ ساری سٹرگل کو ختم کر چکے ہوتے. 75 سال سٹرگل کے، تو اللہ کے مجاہدوں کو اللہ کچھ نہ کچھ تو دکھاتا ہو گئی نا، یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے. تو سیدہ آسیہ جو ہیں ان کو جو ہے یہ دکھایا جاتا تھا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آزمائش تو یہ دنیا میں ہے، لیکن جو ویژن ہے نا انسان کا وہ آزمائش سے بڑا ہے. وہ کچھ ہوتا ہے کہ اس بات کی بنا پہ بندہ ہر بات بھول جاتا ہے. اور ہمارے اپنے ملک پاکستان میں مثالیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے جو اس وقت حق کی خاطر کھڑے ہو کے قربانیاں دے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ پہاڑ جیسا حوصلہ آیا کہاں سے. چلیے جی اب دیکھیے شراب ام الخبائث ہے،
ارے میرا خیال تھا کہ یہ وہ ہے کوئی کہانی ہے، لیکن یہ تو حدیث نکلی. چلیے دیکھتے ہیں. 3871 حدیث ہے. عن سالم ابن عبد اللہ ابن عمر، سالم بن عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں عن ابیہ، اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے، ان ابا بکر الصدیق و عمر ابن الخطاب، ابو بکر صدیق عمر بن الخطاب جو ہے، وناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسوا بعد وفات رسول اللہ. ابو بکر اور عمر اور اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے لوگ بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور فذکروا اعظم الکبائر، اور انہوں نے کیا کیا کہ بڑے بڑے جو ہے نا گناہوں کا ذکر کیا. فلم یکن عندهم فیها علم ينتهون الیہ، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی علم نہیں تھا کہ جس کے پر یعنی فائنل بات ہو سکے. فارسلونی الی عبد اللہ بن عمرو بن العاص اسألہ، تو انہوں نے مجھے بھیجا عبداللہ بن عمر بن العاص کی طرف کہ میں ان سے پوچھوں. اوپر کیجیے گا جی حدیث. اچھا جی، تو انہوں نے مجھے عبداللہ بن عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر بن العاص وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث کی روایت کی، بڑے منظم شخص تھے، اور انہوں نے خود اپنا جو ہے نا وہ ایک رائٹنگ پیڈ رکھا ہوا تھا، اور اپنا یہ جو ہے نا وہ کرتے تھے، اپنا ریکارڈ رکھا کرتے تھے. چلیے جی. فاخبرنی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے پھر یہ جواب دیا. عمر بن العاص سے سوال پوچھا نا کبائر کے بارے میں. ان اعظم الکبائر شرب الخمر، سب سے بدترین شراب پینا ہے. فایتهم فاخبرتهم، تو میں نے ان کو بتایا، ٹھیک ہے. فانکروا ذلک، انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، شراب پینا اتنا بڑا گناہ تو نہیں نہ ہو سکتا. ووثبوا الیہ جمیعا، پھر کیا ہوا کہ اور وہ سارے کے سارے ان کی طرف خود گئے، بات ہی نہیں مانی. انہوں نے کہا یہ شراب پینا اتنا بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے، قتل ہو گیا، زنا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. حتی اتوہ فی دارہ، حتیٰ کہ وہ ان کی مجلس میں آئے، ان کے گھر آئے. فاخبرهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب عبداللہ بن عمر بن العاص نے ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان ملکا من بنی اسرائیل اخذ رجلا، ایک بادشاہ تھا بنی اسرائیل میں سے، اس نے کسی آدمی کو پکڑ لیا. فخیرہ بین ان یشرب الخمر، تو اس نے اس کو اختیار دیا یا تو شراب پی لے، او یقتل الصیبا، بچے کو قتل کر دے، معصوم کو، ٹھیک ہے نا، او یزنی، یا زنا کر دے، او یاکل لحم الخنزیر، یا خنزیر کا گوشت کھا لے، او یقتلوہ ان ابا، اور اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. فاختارا، تو اس نے چن لیا، بیچ میں سے اس نے سلیکٹ کر لیا، یعنی آپشن لے لی، ان یشرب الخمر، کہ وہ شراب پیے گا. وانه لما شربها لم يمتنع من شيء ارادوا منه، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شراب میں پی لوں گا تو پھر ہوگا کیا کہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے اور مجھے وہ والے گناہ نہیں کرنے پڑیں گے. وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَنَا حِينَئِذٍ، اور پھر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بتایا، مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْرَبُهَا فَتُقْبَلَ لَهُ صَلَاةُ 40. اچھا ٹھہر جائیے، اچھا ٹھہر جائیے، استغفر اللہ، یہاں پہ نا میں نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے. اچھا اس کو انہوں نے کہا نا کہ یا تو خنزیر کا گوشت کھا لے یا قتل کر دے، اگر انکار کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس نے شراب لے لی، لیکن جب اس نے شراب پی لی تو پھر اس نے سارے کے سارے گناہ کیے جو کہ وہ جن سے بچنا چاہتا تھا. اچھا اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شراب کو پیے تو اس کی 40 راتیں نماز قبول نہیں ہوگی. ولا یموت وفی مثانیتہ منہا شیء، اور اگر وہ مر گیا اور اس کے مثانے میں شراب میں سے کچھ ہوا، الا حرمت علیہ الجنہ، اور جب تک اس نے جنت میں نہیں جانا. وَإِن مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَاتَ مَيْتَةً جاہلیہ، اور ان 40 دنوں کے اندر اندر اگر وہ مر گیا تو جاہلیت کے موت مرے گا. اتنی بڑی چیز ہے یہ شراب، اور یہ شراب کے ساتھ سارے انٹاکسیکینٹس کو ڈال دیجئے. انٹاکسیکینٹس میں ساری آپ کی ڈرگز آ جاتی ہیں، آپ کی ڈرگز آ جاتی ہیں تو پھر آپ کے وہ بھی آ جاتے ہیں سارے جو ہے اپنا اس کا کیا نام ہے، ڈرگز کے ساتھ وہ بھی آ جاتے ہیں یہ جو سوشل میڈیا کی جو اپنی ہے ایڈکشن، اور ساری کی ساری چیزیں. اللہ معاف کر دے ہمیں. وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس سرمایہ دماغ ہی ہے، وہ دماغ کو اور اسی کو ہی ختم کر دیا جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. چلیے جی.
ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوئی سوال ہو تو بتائیے گا، ادروائز ختم کریں. جی جی، آج ہمارے خاصے پارٹیسپینٹس ہیں ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ بھی آپ کوئز لے رہی ہیں یا نہیں لے رہی ہیں؟ شیئر انشاءاللہ اس ہفتے کا. جی 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 میں نے کہا میں شیئر کروں گی انشاءاللہ اس ہفتے کا.